کوئی ڈرائیور کا بچہ ہے, کوئی ریڑھی بان کا بچہ ہے. ابو کیا کرتے ہیں؟ گاڑی چلاتے ہیں. کون سے اسکول جاتے ہو؟ امریکن لائف جاب. یہاں پہ ہم بچوں کو روز دودھ اور ہفتے میں 2 دن انڈے, 2 دن گوشت اور 2 دن پھل دیتے ہیں. پاکستانی بچے کا بنیادی حق ہے کہ اس کو معیاری تعلیم ملے. السلام علیکم جی, پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں ارسلان اعظم. تعلیم دلانا, معیاری تعلیم دلانا, یہ ہم سب کا خواب ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے اداروں میں پڑھیں, اور کئی لوگ اس خواب کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کئی لوگ جو ہے ان کے خواب پورے نہیں ہو پاتے. لیکن لاہور میں ایک ایسا گھر موجود ہے جہاں پر جو بچے ہیں, مستحق بچے ہیں, کوئی ڈرائیور کا بچہ ہے, کوئی ریڑھی بان کا بچہ ہے, کوئی بھی ہے, اسٹریٹ چائلڈ جو بھی ہے, اسے یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے اور اچھے اچھے اداروں میں جو ہے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے, جیسا کہ امریکن لائف اسٹف, اس کے ساتھ ساتھ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم, اور بھی بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں پر بچے یہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہم جانتے ہیں لوگوں سے, جو لوگ اس گھر کو چلا رہے ہیں, اس ادارے کو چلا رہے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنی تعداد میں ان کے پاس بچے موجود ہیں اور بچوں کو یہاں پر ایسا کیا ماحول دیا جا رہا ہے اور بچے کون کون سے ادارے میں پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ کاشف علی. کاشف, مجھے یہ بتائیں آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ الاجتا. ابو کیا کرتے ہیں؟ گاڑی چلاتے ہیں. اچھا, تو آپ کون سے اسکول میں پڑھتے ہو؟ دی لارڈز انٹرنیشنل اسکول سسٹم. تو کون سی کلاس میں ہو اور ابھی کیا پڑھ رہے ہو آپ؟ میں انگلش پڑھ رہا. انگلش پڑھ رہے ہیں. کچھ سنا دو یار ہمیں بھی, کچھ سناؤ نا. یہ کیا پڑھ رہے ہو, جو پڑھ رہے ہو وہ سنا دو. کمپاؤنڈ ورڈز. کمپاؤنڈ ورڈز کیا ہوتے ہیں, کون کون سے ورڈز ہیں؟ Compound words are small words. We compound them and become a letter, become a word. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام بھائی؟ زین علی. زین. ابو کا کیا نام ہے؟ محمد علی. ابو کیا کرتے ہیں؟ میڈیسن میں جاب کرتے ہیں. اچھا, میڈیسن میں جاب کرتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ کون سے اسکول جاتے ہو؟ امریکن لائف جاب. اچھا, کون سی برانچ؟ JT1. اچھا, تو کیا اچھا لگتا ہے اسکول کی سب سے اچھی کوئی چیز بتا دو, کوئی بات بتا دو. پڑھائی اچھی ہے. پڑھائی اچھی لگتی ہے. واحد بچہ ہے جی جسے پڑھائی اچھی لگتی ہے. پڑھائی میں کیا اچھا لگتا ہے؟ سائنس, اسلامیات, جنرل نالج, کیا اچھا لگتا ہے؟ میتھ اچھی لگتی ہے. ارے واہ, تو بڑے دلچسپ آدمی ہو, میتھ اچھی لگتی ہے. اچھا, مجھے یہ بتاؤ آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے, کتنے بجے جاگتے ہو, کتنے بجے یہاں آتے ہو, اور پرورش میں آ کے کیسا لگتا ہے, کیا کیا فیسلٹیز ہیں یہاں پر, کیا کیا چیزیں آپ کو دکھائی جاتی ہیں, کیا کیا ملتا ہے آپ کو یہاں؟ 6 o'clock اٹھتے ہیں, ریڈی ہوتے ہیں اسکول کے لیے, پھر چلے جاتے ہیں اسکول. وہاں پہ پڑھتے ہیں, پیریڈز ہوتے ہیں الگ الگ. پھر ہم 1:30 پہ واپس آ جاتے ہیں. پھر ہم ریسٹ لیتے ہیں گھر میں. پھر اکیڈمی آ جاتے ہیں 3 o'clock. پھر 6 o'clock آف ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ پیریڈز ہوتے ہیں, سر سے بات کلاس ہوتی ہے, کوکولیریکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, اسپوکن کلاس ہوتی ہے, کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور ہوم ورک پیریڈز بھی ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم آپ کا نام بھائی؟ انصر اسلم. اچھا, مجھے یہ بتائیں ابو کیا کرتے ہیں؟ ڈرائیونگ کرتے ہیں. اچھا, ڈرائیو کرتے ہیں. تو آپ کس اسکول میں؟ امریکن لائف اسٹاف. ٹھیک ہے, تو کس کلاس میں؟ 9th میں. 9th کلاس میں. تو مجھے یہ بتائیں کیا بننا ہے کا ارادہ, بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ آرمی آفیسر. آرمی آفیسر بنے گے. واہ, وطن کی خاطر. جی. اچھا, مجھے یہ بتائیں یہاں پر اس گھر میں آپ کو کیا کیا ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے, یہاں پر کھیلنے کے لیے کیا ایسا اچھا لگتا ہے, پڑھنے میں کیا یہاں پر آ کر کیا آپ فیل کرتے ہیں؟ یہاں پہ آ کے ویسے ہی جیسے گھر میں ماحول ہوتا ہے ویسے ہی ماحول ہوتا ہے. مطلب کہ جو گھر میں کھاتے ہیں وہی یہاں پہ بھی ملتا ہے, اور پڑھائی بھی صحیح ملتی ہے, اور بالکل گھر جیسا ماحول ہوتا ہے. اس گھر میں, اس ادارے میں ہر عمر کا بچہ آپ کو ملے گا, 5th میں, 6th میں, 4th میں, اور بچے بچیوں کو جو ہے بہت اچھا یہاں پر تعلیمی ماحول دیا جا رہا ہے. ایک بچہ موجود ہے, ان سے جانتے ہیں جی کہ آپ کس کلاس میں ہیں بھائی؟ 10th میں. اچھا, 10th میں ہیں, تو آپ سب سے بڑے ہیں یہاں؟ جی. اچھا, تو کیا آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, کیا ذمہ داریاں آپ کی؟ میری ذمہ داری ہے بچوں کو ڈسپلن میں رکھنا اور ان کا سارا دیکھنا ہے کہ وہ پڑھ رہے ہیں صحیح طرح یا نہیں پڑھ رہے, اور جو کمزور ہے پڑھائی میں اس کی تھوڑی ہیلپ کرنا. اور میری ایکٹیویٹی بیسکلی ڈرائنگ ہے, پینٹنگ کرتا ہوں میں, وہ مجھے زیادہ پسند ہے, اور ساتھ کرکٹ کھیلنا بھی اچھا لگتا ہے. اور کیا کیا اچھا لگتا ہے؟ پینٹنگ کا تو آپ نے ذکر کیا. جی, ریڈنگ کرنا, بکس ریڈنگ کرنا بھی صحیح اچھا لگتا ہے, پر زیادہ تر میں پینٹنگز ہی کرتا ہوں. اچھا, پینٹنگز یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ بھی اسی گھر سے, اسی ادارے سے سیکھا؟ ہاں جی, سٹارٹنگ یہی سے کی تھی اور خود امپروو کیا ہے کافی زیادہ. سر نے سکھایا تھا, سر شبیز نے,
جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے سٹارٹنگ ان سے سیکھی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پینٹنگز کو کیا کرتے ہو؟ انہیں بیچتے ہو آگے، اپنے لیے بنا کے رکھتے ہو، تحفے کے طور پہ دیتے ہو، کیا کرتے؟ بیچتا بھی ہوں. وہ ہماری 4th اینیورسری پہ ایگزیبیشن ہوئی تھی میری اور اس پہ بکی بھی تھیں کچھ، اور باقی تو اپنے پاس ہی رکھتا ہوں اور کچھ ادارے میں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. اس ادارے میں بچوں کو تعلیمی طور پر تو مضبوط بنایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے جو اندر کی صلاحیتیں ہیں ان کو بھی نکھارنے کے لیے، انہیں بااختیار بنانے کے لیے بھی یہاں پر ایک پراپر ماحول دیا جا رہا ہے. جی السلام علیکم جی. شاویز صاحب، بہت اچھا کانسیپٹ ہے گھر میں بچوں کو تعلیم دینا، بچوں کو اچھے اداروں میں پڑھانا. کیسے ممکن ہے؟ آج کل تو جو ہے بڑے آپ صاحب ثروت لوگ نہیں پڑھا سکتے، تو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کتنے بچوں کی تعداد ہے؟ وعلیکم السلام. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. سلسلہ یوں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ماڈل ہے وہ ظاہر ہے تھوڑا یونیک ہے، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت انوکھا کام کر رہے ہیں. حالانکہ میں اس کو ایسے نہیں دیکھتا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہر پاکستانی بچے کا بنیادی حق ہے کہ اس کو معیاری تعلیم ملے، اس کو وہ خوراک ملے جس سے اس کی سٹنٹڈ گروتھ کے ایشوز نہ ہوں اور وہ اچھی بڑھوتی کر سکے، کیونکہ اگر وہ فزیکلی فٹ نہیں ہوگا تو وہ مینٹلی بھی ویک رہے گا. تو لہٰذا ہمارا ماڈل کوئی بہت اعلیٰ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ، میں نام اس طرح سے، میرا مقصد کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے گورنمنٹ اسکول کا سٹینڈرڈ اتنا نیچے جا چکا ہے، اور کسی بھی قوم کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے تو اس میں اس کے تعلیمی معیار کو زمین بوس کر دیجئے، وہ قوم خود ہی زمین بوس ہو جائے گی. ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. تو ہمارا کوئی بہت آؤٹ آف دا ورلڈ چیز نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ کیونکہ باقی جگہوں پر اتنا زمین بوس ہو چکا ہے تعلیمی معیار کہ ہمارا معیار اچھا لگتا ہے لوگوں کو. ہمارے پاس 47 اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت، بیکاز ہمارا کوالٹی اورینٹڈ پروگرام ہے. ہم ان بچوں کو ان بچوں کے ساتھ پڑھاتے ہیں جو کہ کسی اچھے گھر سے آتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین، اس طرح کے بچوں کے ساتھ ایکول موقع ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو ملے. اور اسی لیے ہم امریکن لائف اسٹیف، دا لارڈز انٹرنیشنل اسکول، ہمدرد پبلک اسکول ماڈل ٹاؤن، وہاں پہ بچوں کو بھیج رہے ہیں. اور اب 5 سال کی محنت کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے جو ریزلٹس ہیں وہ ان اسکول کے سربراہان مجھے خود بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے ان بچوں سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں جو کہ میرے اور آپ جیسی اچھی فیملیز سے آ رہے ہیں. اچھا، یہ ہر کام کے پیچھے، ہر چیز کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے. یہ سوچ، یہ خیال، یہ کیسے آیا؟ یہ کیسے پروان چڑھا؟ کسی کو صفائی سکھانی ہے نا تو اس کے لیے اس کو صفائی پہ چاہے آپ 150 بھاشن دے دیں گے نا، اس کو صفائی کا نہیں پتہ لگے گا. صفائی آتی ہے دیکھنے سے. جب آپ ایک صاف ماحول میں زندگی بسر کریں گے، جیسا ہم یہاں پہ بچوں کو ایک سٹینڈرڈ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے خود ہی سے وہ معیار بنانے کی کوشش کریں گے. سملرلی میرے ساتھ بھی یہ ہوا کہ میری جو دادی ہیں وہ فوج سے ریٹائر ہوئیں اور اس کے بعد سے وہ سوشل ورک میں انوالوڈ ہیں. میں کلاس 6 سے ایچ ایس این کالج میں جب زیر تعلیم تھا تو میں بھی فلاحی کاموں میں دلچسپی لیتا تھا، لیکن ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنا ادارہ بناؤں گا یا کچھ ایسا کروں گا. لیکن پھر ایک المیہ کا پلان ہوتا ہے اوپر اور ایک نیچے انسان کا ہوتا ہے. تو وہ اب میں بلکہ سوچتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ کیوں میں اتنے سال مختلف چیریٹیز کے ساتھ اتنا کام کرتا رہا بغیر کسی اس طرح سے والنٹیرلی، بالکل بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی مفاد، نہ صرف بغیر کسی معاوضے کے، بلکہ شاید اس وقت یہ احساس بھی نہیں تھا کہ یہ کتنا عظیم کام ہے اور یہ کتنا خوش بختی ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ کر سکیں اور آپ کی آخرت بھی سنور جاتی ہے اس کام وہ دادی اماں کا لگایا وہ جو پودا ہے اس کو مختلف وقت میں پانی دیا اور جناب اسی مشن کو لے کر آپ چلے. جی وہ کیونکہ مختلف اداروں کے ساتھ فری کنسلٹنسی دیتی تھیں. ماشاءاللہ ابھی تک وہ ہفتے میں 4 دن مفت مریض دیکھتی ہیں، مختلف اور اداروں کے ساتھ بھی ہمارے بچوں کو بھی کنسلٹنسی دیتی ہیں. تو وہ ایک چیز میں نے سوشل ورک کیونکہ بچپن سے دیکھا، مجھے لگتا ہے کہ انیشیل انٹروڈکشن تو یہی تھا. اس کے بعد ظاہر ہے میرے کام کا ذرا سٹائل بہت مختلف ہے. وہ اپنی سروسز دیتی تھیں، فنڈ ریزنگ نہیں کرتی تھیں. میرا سارا کام جو ہے وہ فنڈ ریزنگ پہ بہت میسر ہے، کیونکہ یہاں پر ہم بچوں کو جب اچھے اسکول میں بھیجنا چاہتے ہیں، انہیں اچھی خوراک دینا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ہم بچوں کو روز دودھ اور ہفتے میں 2 دن انڈے، 2 دن گوشت اور 2 دن پھل دیتے ہیں. یہ وہ چیزیں جو انہیں گھروں میں نہیں ملتی. ہمارے یہاں پہ جو بچے آتے ہیں، کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا ہے تو وہ ریڈی لگاتا ہے یا رکشہ چلاتا ہے. اور آج کل تو جو حالات ہو گئے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 25-30 ہزار اگر فیملی انکم ہو تو اس میں 4-5 لوگوں کا مہینے کا سروائیول اتنا مشکل ہے کہ تعلیمی معیار کا تو تصور بھی نہیں ہے. تو ہم اس طرح کے ماڈل پہ چل رہے ہیں اور میں بڑی خوشی سے آپ کو یہ کہوں گا کہ جب آپ معیاری تعلیم دیتے ہیں
تو ہمارے یہاں پہ ایک پالیسی وہی ہے جو میرے ایچ ایس این کالج میں تھی. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اگر کسی بچے کو آپ کہیں کہ آپ کو ادارے سے نکال دیا جائے گا تو اس بچے کو اس کا تھریٹ لیول ہے اس کا, وہ اپنا رزلٹ آٹومیٹکلی امپروو کر لیتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے, اس کو یہ احساس ہے کہ مجھے یہاں پہ ایک بہت اچھا ماحول مل رہا ہے اور میں نے اس کی قدر کرنی ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے اسکولز یہاں پر ایسے چل رہے ہیں جہاں پر میں جب این جی اوز کی میٹنگز وغیرہ میں جاتا ہوں تو وہاں پہ ڈراپ آؤٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جی بچے پڑھنا نہیں چاہ رہے. تو پرورش میں آپ کو سب بچے وہی ملیں گے جو کہ پڑھنا چاہ رہے ہیں. ایک اور چیز میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اگر کسی نے انرول ہونا ہے, اگر کوئی مستحق بچہ ہے یا مستحق فیملی ہے, اس کا طریقہ کار ذرا بتا دیں. جی انیشیلی تو ہم بھی سیکھ رہے تھے اور جب 5 سال پہلے ادارہ شروع ہوا تو ہم نے بہت ہیزڈلی تھا, 10 بچوں کا ہمارے پاس کیپیسٹی تھی جس میں اب ہم 47 بچے ہیں. لیکن اب اللہ کا شکر ہے ہماری بلڈنگ ہم بنا رہے ہیں, جب یہ بلڈنگ بن جائے گی تو ہماری کیپیسٹی 100 تک چلی جائے گی. تو پھر ہم انٹری ٹیسٹ اپنا اناؤنس کریں گے, میرٹ کے اوپر جو بچے انٹری ٹیسٹ پہ میرٹ پہ آئیں گے ان کو ہم انڈکٹ کریں گے. اچھا, اور جاتے جاتے پیغام کیا دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین؟ پیغام یہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت میں چولستان میں بھی میں نے کام کیا جب قحط آیا تھا, پھر سیلاب زدگان کے لیے بھی ہم نے پیچھے گھر بنائے اور وہاں پر بھی میں نے خود پرسنلی جا کے بہت کام کیا. تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں پہ اب ریچ کا مسئلہ نہیں ہے, ریچ ہو چکی ہے جگہ جگہ پر. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے میں بھی پیچھے بورڈ پہ تھا, ہر جگہ سکول کھل چکے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سکول کھل چکے ہیں ان کا تعلیمی معیار بہتر کیا جائے. ہمارے یہاں پہ بچے ماسٹرز ڈگری لے کر آ جاتے ہیں مگر ایک خط نہیں لکھ سکتے, تقریر نہیں کر سکتے, کسی سے اپنی بات کہہ نہیں سکتے. تو ہم پرورش میں غیر نصابی سرگرمیوں کو بہت پروموٹ اسی لیے کرتے ہیں کہ صرف تعلیم جو ہے وہ کتابوں تک نہیں ہونی چاہیے, وہ آپ کی شخصیت میں ڈھلنی چاہیے. آپ کو اردو, انگریزی, پنجابی, کوئی بھی زبان, جتنی زبانیں آئیں فائدہ ہے, لیکن اس میں آپ اپنی بات کمیونیکیٹ کر سکیں, آپ کانفیڈنٹلی کہیں پر کھڑے ہو سکیں, آپ کو معلوم ہو کہ کہاں کیسے بیٹھنا ہے, کیسے چلنا ہے, کیسے اٹھنا ہے. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. بیسکلی تربیت جو کہ پہلے ہوتی تھی ہماری تعلیم میں مگر اب ہم نے اس کو بڑا افیکٹولی تعلیم سے الگ کر دیا ہے, اس کو تعلیم میں شامل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اب دنیا گلوبل ورلڈ ہے. وی ہیو ٹو کمپیٹ ود دا انٹرنیشنل ورلڈ. تو لہٰذا اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے حساب سے چلیں گے, ہمیں دنیا کے حساب سے چلنا پڑے گا. دنیا کے حساب سے چلنا ہوگا جی, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے تربیت کو جو ہے وہ ہمیں بھرپور جو ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اپنے گھروں میں جو ہے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے, نصابی سرگرمیوں کا خیال کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.